السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، میں نے اس سے پہلے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی عمرے کی فضیلت کے بارے میں۔ تو عمرے کی فضیلت اس وقت میں نے بتایا تھا، وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ عمرے کا پورا طریقہ بتایا جائے گا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں نے آج عمرے کا پورا طریقہ بتاؤں گا، بغور سماعت فرمائے۔ عزیزان گرامی، 4 کام پورا کرنے سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ وہ 4 کام یہ ہیں: عمرے کے نیت سے احرام کا باندھنا، نمبر 2 بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، نمبر 4 حلق کرنا یا تو بال کا کم کرنا۔ یہ 4 کاموں میں سے پہلے 2 کام احرام کا باندھنا اور طواف کا کرنا، یہ 2 فرائض میں سے ہیں۔ بقیہ 2 چیزیں، 2 کامیں، صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا اور حلق کرنا یا تو بال کا کم کرنا، یہ واجبات میں سے۔ تو یہ 4 چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے ترتیب وار بتاؤں گا کیسا ادا کرنا ہے۔ پہلا احرام 2 کپڑوں کا نام احرام نہیں ہے۔ جو چادر اور ازار جو مرد حضرات باندھتے ہیں، وہ پہن لینے سے، وہ باندھ لینے سے محرم نہیں ہوگا، احرام میں داخل نہیں ہوگا انسان۔ یہ بات ذہن میں باضابطہ ذہن نشین کر لو۔ عورت کے واسطے احرام کے کپڑے دوسرے نہیں، صرف جو پہنتی ہے وہی اس کا احرام ہے۔ مگر عورت سر پر اوڑھنی اچھی طرح سے باندھ لے تاکہ بال وغیرہ نظر بھی نہ آئے اور بال وغیرہ نہ گرے نیچے، یہ احتیاط کر لے، وہ کافی وہی حالت کے لیے احرام میں ہونے کی حالت ہے۔ اگر نیت اور تلبیہ پڑھنے کے بعد سے محرم ہو یا محرمہ ہو جائے گی۔ مرد کے لیے 2 کپڑے، ایک ہے چادر جو بدن پر اوڑھی جاتی ہے اور ایک کمر سے نیچے تک باندھی جاتی ہے، وہ تیبن یعنی ازار۔ یہ 2 کپڑے، یہ علامتیں ہیں صرف۔ جب عمرہ کرنے کا ارادہ ہوا مکمل طور پر، تو گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے ہمیں احرام باندھ کر عمرے کے لیے جانا افضل ہے۔ فضیلت آئی اس کی روایتوں میں، لیکن اس طرح گھر سے احرام باندھ کر جانے میں بہت مشکل اور ایسے چیزیں بھی صادر ہو سکتی ہیں جو احرام کے مخالف و منافی ہو۔ بعض مرتبہ گھر سے احرام باندھ کر چلے جائیں گے، کہاں؟ ایئرپورٹ پہنچیں گے، تو ایئرپورٹ جانے کے بعد پتہ چلا کہ آج ایئرپلین
कैंसल हो चुकी है आप जाने की, कल या परसों आपको सफर में एयरप्लेन के जरिए से जाना पड़ेगा, तो एहराम की हालत में 1 दिन 2 दिन रुकना जो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे चीजें भी उससे सरजद हो जाएंगे जो एहराम के हालत में वो ना करना चाहिए। ऐसी चीजें हो जाएंगी तो गुनाह हो जाएगा। इसीलिए सबसे बेहतर ये है कि घर में बदन वगैरह की सफाई कर ले और गुस्ल कर ले, उसके बाद सफर के लिए तैयार हो जाए। एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पासपोर्ट वगैरह की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद और बोर्डिंग अपने हाथ में पहुंचने के बाद एहराम के कपड़े पहने और वुज़ू करे। वुज़ू करने के बाद 2 रकात उम्रे की नियत से नमाज पढ़े। अगर वो वक्त मकरूह वक्त ना हो, अगर मकरूह वक्त हो तो नमाज ना पढ़े। नियत करे उम्रे की नियत अगर अरबी ज़ुबान में आती हो तो अरबी में पढ़ कर ले, अगर अरबी ज़ुबान नहीं आती, जो ज़ुबान आती है उस ज़ुबान में कर ले सकते हैं। अरबी ज़ुबान में नियत इस तरह करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, उसको मेरे लिए आसान फरमा और उसको कबूल फरमा। उसके बाद तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया पढ़े। ये तलबिया 3 मरतबा पढ़ना मर्द के लिए आवाज से सुन्नत है, औरतों के लिए आहिस्ता पढ़ना चाहिए 3 मरतबा। जब तलबिया पढ़े तो वो मुहरिम हो गया। अब पाबंदियां, इहराम के पाबंदियां लग गई, जो इससे पहले आपके सामने पेश कर दिया, तो वही पाबंदियां मुकम्मल तौर पर लग गई। अगर औरतों के लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि एहराम की नियत करना, सिर्फ नमाज पढ़े नियत ना करे। जब एयरप्लेन चढ़ेंगे, उसमें जाकर बैठेंगे, उसके बाद वो नियत कर ले, सबसे बेहतर होता है। क्योंकि बुर्का होता है, चेहरे पर कपड़ा अगर लग गया तो मुहरिम के लिए सही नहीं है। इसलिए सबसे आसान ये है औरतों के लिए। मेरा मशवरा भी ये है कि औरत जब एयरप्लेन में बैठेंगी, हवाई जहाज में बैठेंगी, उस वक्त कर लेना सबसे बेहतर है। अगर वो प्लेन डायरेक्ट जिद्दा जाने वाली हो, अगर वैसा नहीं है, बाज वया जाते हैं, एक जगह उतरने के बाद एक हवाई जहाज अड्डे में, फिर उसके बाद फिर उधर से सफर होता है, तो ऐसे वक्त में पहले एयरपोर्ट में करने के बजाय नियत दूसरे जहां वया के जैसे दूसरे ट्रेन में चढ़ने का वक्त होता है, तो उस वक्त 1-2 घंटे वगैरह है, तो बिल्कुल आराम से वो एयरपोर्ट में नियत करें, सबसे बेहतर है। हमारे हिंदुस्तान के लिए मीक़ात यलमलम है। ये यलमलम हवाई जहाज में सफ़र करते वक्त में
جہاں ہمارا ہوائی جہاز نکلتی ہے وہاں سے، اور جہاں ڈائریکٹ اگر ہوائی جہاز ہے تو اس کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس لیے پلین چڑھنے سے پہلے ہی یا پلین چڑھنے کے بعد ہی احرام کی نیت کی جاتی ہے۔ جب احرام کی نیت کرے تو بہت سی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں محرم کے لیے، جیسے سلا ہوا کپڑا پہننا، خواہ اندرونی کپڑا ہو بیرونی کپڑا ہو، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہیے مرد کے لیے، اور چہرہ سر کا ڈھانکنا یہ ممنوع ہے۔ عورت کے لیے چہرہ نہیں ڈھانکنا چاہیے، کپڑا چہرے کو نہیں رگنا چاہیے، اس سے ایسا انتظام کر لے تو پردہ بھی ہو جائے اور منہ پر کپڑا بھی، چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے، اس طرح کے انتظام کر لے عورت۔ سر عورت کا ڈھانکنا چاہیے، اس لیے اوڑھنی اچھی طرح سے باندھ لینا چاہیے عورت۔ خوشبو کا لگانا ممنوع ہے، اور بدن کے بال کہیں کا بھی بال کا کاٹنا منع ہے، اور ناخن کا تراشنا منع ہے، لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، اور جوں وغیرہ اگر بال میں ہو یا کپڑے پر آ جائے تو اس کا مارنا بھی منع ہے۔ یہ تمام چیزیں سے پرہیز کرنا پڑے گا محرم۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اگر تھکان وغیرہ نہیں ہے تو اسی وقت جا کر عمرہ کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تھکان ہے تو جا کر جو کمرہ ہم کو ملا ہے اس میں آرام کر لے۔ آرام کرنے کے بعد طواف عمرہ کرنے کے واسطے مسجد حرم پہنچے۔ جب مسجد حرم پہنچے تو اپنا داہنا پیر سے داخل ہو جائے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اور آگے بڑھیں گے تو کعبۃ اللہ جب نظر آئے گا، پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے گی تو دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اسے جب پہلی نظر پڑتے ہی اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے درود شریف پڑھ کر فوراً بعض ایک کنارہ ہو جائے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دعا اس طرح کرے کہ اے اللہ، میں اس سفر میں جتنے بھی دعا مانگوں اور اس سفر کے بعد جتنے بھی میں اپنے مقام میں جا کر بھی دعا مانگوں، ان تمام دعاؤں کو قبول اور مستجاب فرما۔ اس کے بعد جو دل میں آیا، جو بھی دل میں دعا آئی وہ دعا کو پڑھ لے، خوب اپنے واسطے دعا مانگے، قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے بعد مطاف جائے۔ مطاف میں جانے کے بعد مرد حضرات کے لیے اجتباء کرنا سنت ہے۔ اجتباء یہ ہے اپنے بدن کے اوپر اوڑھی ہوئی چادر کو داہنے بغل کے نیچے سے بائیں کندھے پر ڈالنا، یہ اجتباء کہلاتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ہی وہ اجتباء کر لینی چاہیے، احرام باندھتے وقت نہیں ہے۔ بعض حضرات احرام باندھتے ہی فوراً احرام باندھتے وقت ہی اجتباء کر لیتے، یہ صحیح نہیں۔ جب مطاف پہ پہنچیں گے صحیح طواف کرنے کی نیت سے تو اس وقت اجتباء کرنا سنت ہے۔ بیت اللہ کا طواف باوضو کرنا چاہیے، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا۔
مطاف پہنچ کر نیت کرے طواف کرنے کی۔ اگر عربی زبان میں اگر نیت آتی ہو تو اچھی بات ہے، کرو۔ اگر نہیں آتی عربی زبان میں نیت کرنا نہیں آتا تو اپنے زبان میں جو بھی زبان آتی ہے اس زبان میں نیت کر لیں۔ اللہم انی برید طواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کا 7 چکر طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، بس مجھے اس کو آسان فرما اور میرے جانب سے قبول فرما۔ یہ دعا کرے۔ اس کے بعد حجر اسود کی طرف رخ کرے، اس کا استلام کرے۔ استلام کا طریقہ یہ ہے، اگر حجر اسود تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو حجر اسود کے قریب دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے اور حجر اسود کو بغیر آواز کے بوسہ دے۔ اگر وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، بھیڑ ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں دھکا دے کر وہاں پہنچنے کی کوشش نہ کرے، دور ہی سے حجر اسود کی طرف رخ کرے، 2 ہاتھ پھیلا کر اسود کی طرف اس طرح بتائے اور تکبیر کر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب حجر اسود سے کر طواف کرنا شروع کرے۔ طواف میں پہلے 3 چکر مردوں کے لیے رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کسے کہیں گے؟ جس طرح پہلوان سپاہی وغیرہ چلتے ہیں، کندھے اور سینہ تان کر چلتے ہیں، اس طرح چلے۔ بقیہ 4 چکر اپنی رفتار میں چلے، معمول طریقے سے چلے، چکر لگائے 7 چکر۔ عورتوں کے لیے سنت نہیں، عورتیں اپنے معمول رفتار میں چلے اور معمول حیثیت سے چلے۔ معمول طریقے سے چلے، اچھی بات ہے۔ طواف کرتے وقت میں خاص ذکر وغیرہ نہیں ہے، جو زبان کو آئے آسانی سے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ 7 چکر لگانا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے کوئی ایک ترتیب رکھ لے۔ پہلے چکر لگا رہے ہیں، اس وقت کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ دوسرا چکر پھر حجر اسود پر آئے، پھر استلام کرے، پھر چکر لگائے، اور اس چکر میں دوسرے چکر میں کلمہ شہادت پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر حجر اسود تک پہنچے تو وہاں پر استلام کرے، پھر تیسری چکر شروع ہو جاتی، اس وقت تیسرا کلمہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر چکر لگا کر آئیں گے۔ حتیم سے ہوتے ہوئے حتیم کے پیچھے سے کرنا چاہیے، حتیم کو ملا لینا طواف میں۔ پھر وہ ایک کلمہ پڑھ لے، چوتھا کلمہ پڑھ لے، اور 3 کہتے ہیں بقیہ وہ تیسرے چوتھے کے 5ویں چکر میں کلمہ استغفار پڑھ لے۔ اس کے بعد سبحان اللہ چھٹی سے الحمدللہ آخری چکر میں پڑھ لے۔ ہو گیا 7 چکر، مکمل 7 چکریں لگائے۔ طواف کرنے کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف نظر نہ کرے اور دنیاوی باتیں نہ کرے، استحضار کے ساتھ اللہ کی طرف دل لگا کر ذکر کرتے ہوئے طواف کرے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد
حجر اسود یہ مقام ابراہیم کے اگر قریب جگہ مل گئی تو طواف کے 2 رکعت نفل نماز، 2 رکعت واجب نماز، طواف کے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اگر موقع ہے وہاں پر تو ملتزم کے پاس جا کر، ملتزم کے قریب، ملتزم کسے کہیں، کون سا مقام ہے؟ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے بالکل درمیانی جگہ کو ملتزم کہیں، وہ مقام پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر غلاف پکڑنے کا موقع ہے، کسی کو دھکا وغیرہ دیے بغیر اگر وہاں پر تک پہنچنے کا اگر موقع ہے تو پہنچ سکتا ہے، اگر نہیں ہے وہاں بھیڑ ہے تو ایسے سو دھکا دے کر وہاں جا کر جانے کی کوشش نہ کرے اور دعا کرے ملتزم میں، وہ قبول ہونے کا مقام ہے۔ اب خوب سیراب ہو کر زمزم پیے، اب طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سعی کرنے کے واسطے صفا پہاڑی پر جائے، پہلے صفا سے شروع کرنا اور مروہ پر ختم کرنا چاہیے۔ تو صفا پہاڑی پر پہنچے اور صفا پر پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرے، تکبیر پھر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، خوب دعا کرے، جو چاہے وہ دعا، اپنے دل کی تمنا جتنی ہے اتنی دعا اچھی طرح سے کر لے، اور اس کے بعد نیت کرے، سعی کی نیت کرے۔ اگر عربی زبان میں آتا عربی زبان میں کر لے، اگر عربی زبان نہیں آتی تو جس زبان میں آتی اس زبان میں نیت کر لے۔ عربی زبان آتی اس طرح کر لے، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگا کر سعی کرنے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما اور میری جانب سے قبول فرما۔ اب صفا سے مروہ کی طرف جائے، صفا اور مروہ کے درمیان میں میلین الاغزرین ہری بتیاں ہوں گی، وہاں پر مردوں کے لیے سعی کرنا سنت ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ سعی کسے کہیں گے؟ تیز چلنا، تیز رفتار سے چل، تھوڑا سا ڈھونڈنے کے معنی رمل سے تھوڑا تیزی سے چلنا، جلدی جلدی، یہ کیا بولیں گے؟ اس کو سعی کہیں گے۔ اسی کو عربی میں ہرولہ کہیں گے۔ وہ جہاں جتنے دور تک وہ ہری بتیاں ہیں اتنے دور تک تھوڑا تیزی سے سعی کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں اپنی رفتار میں، اپنی چلن میں چلے گی۔ اب مروہ تک پہنچ گئے تو مروہ میں پھر جس طرح یہاں کعبے کے صفا پر کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے تکبیر پڑے تھے، یہاں بھی تکبیر پڑھے، اللہ اکبر، اور تحلیل کہے، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا کریں۔ اب صفا سے مروہ تک پہنچے تو ایک چکر ختم ہو، پھر مروہ سے صفا تک آیا۔ جب بھی صفا اور مروہ کے درمیان میں وہ ہری بتیاں ہیں وہاں مردوں کے لیے سعی کرنا ہوگا، عورتوں کے لیے اپنی چال پر چلنا ہوگا، ان کے لیے سعی نہیں ہے، تیز چلنا نہیں ہے۔ اس طرح 7 چکر مکمل کر لے تو
سعی مکمل ہو گئی. اس کے بعد ایک کام بچ گیا ہے، وہ ہے حلق کرنا. آخر میں دعا کر لے کر ختم کرے سعی، اس کے بعد حلق کرے. حلق اگر وہاں حلق کرنا ہے تو وہاں کرنے کا انتظام نہیں ہے، صرف بال نکالے. مرد حضرات اپنا بال کم کرے جہاں تک اسے زیادہ زیادہ، اور اس کے بعد جا کر باہر اگر چاہے تو خود بھی کر سکتے ہیں، دوسروں سے بھی کرا لے سکتے ہیں، یا وہاں حجام وغیرہ ہے تو اسے بھی کرا سکتے ہیں. عورتوں کے لیے ایک لٹی بال، ایک لٹ بال یعنی ایک انگل کے برابر بال آخر کے کترنا ہوگا. اب عمرے کے افعال مکمل ختم ہو چکے، عمرہ ختم ہو گیا. جو احرام کی حالت میں تھے، اب احرام کی حالت میں جتنے چیزیں ممنوع تھے اب حلال ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ مکمل یہ ہے عمرے کا طریقہ، صحیح طریقہ. اب جتنے دن وہاں مکہ مکرمہ میں رہے اتنے دن تک جتنے چاہے اتنے عمرے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعی زیادہ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ کعبۃ اللہ کے یہاں کعبۃ اللہ میں طواف جتنے زیادہ کرے اتنا بہتر ہے. طواف کرنے سے 60 نیکیاں ملتی ہیں. وہاں نماز پڑھے تو نماز کے 40 نیکیاں ملتے ہیں. اگر کعبۃ اللہ کی طرف نظر کرتے ہوئے بیٹھے، دیکھتے ہوئے بیٹھے تو بھی 20 نیکیاں ملتے ہیں. کیونکہ کعبۃ اللہ کے پاس مکہ مکرمہ میں جتنے دن رہے، جتنے دن مقیم ہیں، وہاں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کریں. جب مکہ مکرمہ کا قیام ختم ہو گیا، مدینہ منورہ کا سفر شروع کرنے کا ارادہ کرے تو وہاں سے درود شریف زیادہ پڑھنا، کثرت سے پڑھنا شروع کرے. جتنے چاہے درود شریف پڑھتے رہے. مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے. جتنے دن وہاں رہے اتنے دن خوب عبادت کرے. ریاض الجنہ میں نماز پڑھے اور زیارت کرتے رہے، قرآن شریف پڑھتے رہے اور درود شریف زیادہ پڑھتے رہے. وہاں قیام جتنے دن وہاں رہے اتنے دن خوب مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے کی اور مسجد نبوی میں پڑھنے کی کوشش کریں. جتنے دن کا مکہ مکرمہ میں قیام ہے اتنے دن کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. میں نے اس سے پہلے 2 جگہ جس وقت احرام کی نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت عمرے کی نفل نماز پڑھنے کو کہا تھا. اس وقت دیکھیں کہ کون سا وقت ہے. اگر مکروہ وقت ہے تو اس وقت نہ پڑھے نماز. اسی طرح طواف ختم ہونے کے بعد طواف کے بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں نماز، تو وہ بھی اس وقت بھی دیکھیں کہ کون سا وقت ہے. اگر مکروہ وقت ہے تو اس وقت کو ٹالنے کے بعد، وہ وقت جانے کے بعد نماز پڑھے، نماز ادا کرے. یہ یاد رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بار عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.